ایک شخص کو اتنا جاہل ہے خلیفہ بن کر اس کو نماز کے عام مسائل نہیں آتے ہیں، نماز جب پڑھنا نہیں آتا تو اس کا فعل سب مسلمین کے لیے کیسے حجت بن سکتا ہے؟ اس کا جواب دو ہمیں، پہلے اس کا جواب دو ہمیں. یا یہ تم قرآن کی تصدیق من لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الكافرون، یہ بغیر حکم بغیر ما انزل اللہ ہے. اس کی نہ کوئی حدیث ہے نہ کوئی آیت ہے استخلاف کی نہ کوئی حدیث ہے نہ کوئی آیت. یہ حکم بغیر ما انزل اللہ ہے، اور جو اس کا قائل ہے وہ کافر ہے. یہ بدعت فی الدین. واللہ خدا جانتا ہے کہ میرا استدلال میں کوئی غبار نہیں ہے. ہاں یہ بات ہے کہ میں ابھی فی الحال آپ کو کتابیں نہیں دکھا رہا. جو لوگ یہ باتیں نہیں جانتے وہ سمجھتے ہیں کہ شاید میں کوئی ہڑبڑ کر رہا ہوں، یہ ان کی کتابوں میں حدیث یہ صحیح حدیث نہیں ہے. تو آپ انتظار کیجئے، وہ ہم آپ کو دکھائیں گے، ہم آپ کو دکھائیں گے. تیسرا رکن ان کے مسئلہ امامت کا، تیسرا رکن ان کے مسئلہ امامت کیا ہے؟ خلافت. مسئلہ امامت و خلافت ان کا کیا ہے؟ یہ ہے کہ کوئی بالقہر والغلبہ، چاہے وہ فاسق ہو، فاجر ہو، شرابی ہو، تارک الصلاح ہو، دنیا کا جتنا فاسق آدمی ہو، ٹھیک ہے نا، وہ تلوار لے کے بھائی سب کو قتل کر کے مخالفین کو قتل کر کے خلیفہ بن جائے. جیسے مثلا افغانستان میں، ٹھیک ہے نا، طالبان نے انہوں نے اتنا جنگ بھی نہیں کیا. حقیقت یہ ہے طالبان نے وہ ایک سمجھوتے کے طور پر، خیانت کی غداری کے طور پر، اور بہت غداری، یعنی بہت سارے لوگوں نے غداری کیا ہے. نہ صرف پڑوسیوں نے غداری کی، پاکستان نے غداری کی، ایران نے غداری کی، امریکہ نے غداری کیا، اور افغانستان کے جو گندے سیاستدان ہیں انہوں نے غداری. طالبان کو حکومت مل گیا. لیکن دنیا میں ایسے بھی تھے کہ بہت سارے فاسق تھے، فاجر تھے، جو بن جاتے تھے خلیفہ، قتل کر اپنے باپ کو قتل کر کے خلیفہ بنتے تھے، اپنے بھائی کو قتل کر کے خلیفہ بنتے تھے. یا کسی شہر کو بالکل، جیسے بنی عباس آئے، بہت بڑا لشکر لے کے آئے خراسان سے، پورے شام والوں کو انہوں نے قتل کیا. بنی امیہ کا پورا انہوں نے تار و مار کر دیا، سب کو نیست و نابود کر دیا، خلیفہ بن گئے. تو جتنے کوئی فاسق ہو، فاجر ہو، وہ تو شرعن اس کی طاعت واجب ہے. شرعن اس کی طاعت، وہ واقعا شرعی خلیفہ بن جاتا ہے. اس کی حدیث دکھاؤ ہمیں، اس کی روایت ہمیں دکھاؤ. یہ تمہارا جو نظریہ خلافت، حقیقت تو یہ ہے کہ تمہارے پاس خلیفہ بننے کے 3 طریقے ہیں. ایک ہے اختیار، اس کی کوئی حدیث نہیں ہے، کوئی روایت نہیں ہے، کوئی آیت نہیں ہے. ایک ہے استخلاف، اور ایک ہے کیا؟ السلطہ بالقہر والغلبہ، کہ تلوار کے ذریعے کوئی مسلمانوں کو مغلوب کر کے خلیفہ بن جائے، چاہے وہ کتنا فاسق ہی نہ ہو. مختار الثقفی خلافت کا دعوے دار تھا. جماعت مخالفین نے ادعا کیا ہے کہ وہ نبوت کا مدعی تھا. یعنی ہم نہیں کہتے کہ وہ ہمارے نزدیک جو ہے مختار شیعہ نہیں تھا، اس نے کام بڑے اچھے کیے. اس طرح نہیں ہے کہ کوئی شیعہ نہ ہو کہ وہ اچھا کام نہیں کر سکتا، غیر شیعہ بھی اچھا کام کر سکتا. اس نے اپنے سیاست کے بنا پر یا جو بھی طریقہ کار تھا، اس نے امام حسین علیہ السلام کے قاتلین کو اس نے جہنم حاصل کیا. بہت اچھا کام کیا، یہ بہت اچھا کام کیا، اور اس کی وجہ سے امام حسین علیہ السلام اس کو جنت میں بھی داخل کر دیں گے. روایت ہے ہمارے پاس، وہ شیعہ نہ ہو کر بھی جنت جائے گا اسی کام کی وجہ سے. ہمارے نزدیک وہ نبوت کا مدعی نہیں تھا. جماعت مخالفین نے ادعا کیا ہے کہ وہ اس نے نبوت کا ادعا کیا تھا، کیونکہ اس کا جھگڑا چل رہا تھا کس سے؟ بنی امیہ سے. اور ان کے احادیث جو ہے بنی امیہ کے فلٹر سے، تواریخ ان کا بنی امیہ کے فلٹر سے گزر کے آ رہا ہے. تو اس زمانے میں جتنے روات تھے وہ یا تو قاضی ہوتے تھے یا امام جمعہ ہوتے تھے، دربار سے ان کو وظیفے ملتے تھے، تو وہ دربار کو راضی رکھنے کے لیے فتوے دیتے تھے، احادیث بھی بناتے تھے. جیسے انہوں نے یہ خلافت کا یہ رکن بنا دیا کہ خلیفہ بالقہر والغلبہ بالسیف بھی آ جائے، فاسق بھی ہو وہ خلیفہ بنتا ہے. تو یہ کوئی شرعی بات تو نہیں ہے، یہ خلفاء نے اپنے زور سے جو ہے علماء سے اس کو بات کو اسلام کا جز بنوایا. تو اس کے متعلق یہ ہے کہ اس نے نبوت کا بھی دعویٰ کیا. تو ان کے نزدیک عامر ابن واثلہ، ابو الطفیل عامر ابن واثلہ صحابی ہے. اس کا کیا تھا؟ اس کا کمانڈر تھا، وہ کمانڈر بھی تھا، اس کا تلوار بھی، اس کا سپہ سالار بھی تھا، اس کے پیچھے نماز بھی پڑھتا تھا. عبداللہ ابن عمر کئی صحابہ نے اس کے پیچھے نماز بھی پڑھے. وہی شخص
وہی شخص جو کیا ہے، جو یعنی فسق یہ حد دیکھیں کہ بالکل فسق نہیں ہے، کفر ہے جو نبوت کا ادعا کرے. یعنی خلیفہ یہ بھی ہو سکتا ہے اتنا فاسق فاجر کہ وہ کفر کی حد تک. میں نہیں کہتا کہ یہ کہتے ہیں کہ کافر بھی خلیفہ بن سکتا ہے، نہیں کہتا، لیکن تواریخ میں یہ بھی ملتا ہے کہ ایسے لوگوں کو بھی انہوں نے خلیفے کے طور پہ قبول کیا ہے کہ ان کی یہ حالت تھی فسق و فجور. تو اچھا عزیزو، تو یہ ان کے نظریہ خلافت ہے میرے عزیزو، سراسر الحاد، سراسر. یعنی انسان اگر کوئی کافر بھی سن لینا، کوئی جو مسلمان نہ ہو، ہندو بھی ہو، تو وہ سنے کہے گا کہ یہ باتیں جو ہے نا یہ بالکل غلط باتیں، یہ بالکل من گھڑت باتیں ہیں، کہ یہ سیاست نے جو بھی اسلام کے ساتھ کھیل کھیلا ہے، یعنی جو سلاطین کا، جو خلفاء کا، بادشاہوں کا جو مسالے ہیں وہ دین کے حصے بنتے چلے گئے، دین کے حصے، وہ سب انسان کو دور سے نظر آتا ہے میرے عزیزو. تو ان کا نظریہ امامت جو ہے سراسر اس طرح ہے. اچھا میرے عزیزو، اب میں 1 گھنٹے بات کر چکا ہوں، 1 گھنٹے بات کر چکا ہوں. میں آپ کو دکھانا چاہتا ہوں اپنی باتوں کے لیے اسانید اور اپنی باتوں کے لیے جو ثبوت ہے میرے پاس کہ نظریہ امامت ان کا یہی ہے جو میں نے کہا ہے. لیکن میں ابھی اگر شروع کر دوں تو اس کام میں مجھے 1 گھنٹے لگے گا. جو باتیں میں نے خارج سے کہی ہیں، کتاب دکھائے بغیر میں نے آپ کو بتایا ان کے نظریہ امامت کے متعلق، یہ مجھے 1 گھنٹہ لگے گا بیان کرتے ہوئے، کتاب دکھا کر، وہ بھی میں تیزی کے ساتھ دکھاؤں، کیونکہ اس میں نے بہت سارے باتیں کہی ہیں. تو ان کے دلائل دکھانے کے لیے مجھے ٹائم لگے گا میرے عزیزوں. تو ابھی میں وہ کام نہیں کرنا چاہتا، تو وہ اگلے جلسے کے لیے، اگلے حلقے کے لیے میں اس کو ملتوی کرنا چاہتا ہوں. اس بات کو کہ میں آپ کو اپنی باتوں کے دلائل دکھاؤں. اس کی وجہ یہ ہے کہ ٹائم لگے گا، میں نہیں چاہتا کہ میں مزید 1 گھنٹہ تقریر کروں. اب بھی مجھے تھکاوٹ کا احساس ہو رہا ہے. انسان بات کرتا ہے تو بدن میں تکن بھی آ جاتا ہے. تو عزیزو، اسی مقدار پہ ابھی اس مقدار میں اکتفا کرتے ہیں. تو میرا گفتگو کا سلسلہ، میں چاہتا تھا کہ اس محمد علی مرزا کے جواب میں صرف ایک ہی تقریر کر دوں، جواب دوں، لیکن بات سے بات نکل گئی میرے عزیزوں کہ میں نے جو نظر امامت ان کا بیان کرنا شروع کر دیا تو اس میں کافی ٹائم لگا. تو اب ثابت ہوا کہ مجھے نظریہ امامت کے دفاع کے لیے ایک سے زیادہ تقریر کرنے کی ضرورت ہوگی. تو پہلے تو میں ان کے نظریہ امامت بتاؤں گا کہ ان کے نزدیک ثابت بھی کروں گا کہ ان کا نظریہ امامت واقعاً بہت ہی گھٹیا ہے، سراسر کفر و الحاد ہے. جماعت عمریہ کا جو عقیدہ امامت و خلافت ہے سراسر کفر و الحاد ہے، یہ بتاؤں، ثابت کروں گا. پھر انشاءاللہ تبارک و تعالی وہ بچے گانہ باتیں، وہ پاگل پانی باتیں جو مولوی اسحاق نے کہا ہے، تعجب، اس کے تعجبات کا جواب دے دیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم کسی شخص پہ ایمان لانا واجب ہو. بھائی ہم بتائیں گے آپ کو، ہم بتائیں گے آپ کو، آپ ہی کے کتب سے ثابت کریں گے، قرآن سے ثابت کریں گے. ٹھیک ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد کیسے ہو سکتا ہے کہ کسی کو ملائکہ سے بات ہو جائے؟ یہ کیا ہے؟ ختم نبوت کے منافی ہے. نہیں، ختم نبوت کے منافی نہیں. آپ کو اپنے عقائد کا نہیں معلوم، آپ کو اپنے کتب کا نہیں معلوم. مولوی اسحاق شیعوں کے ضد میں آ کر آپ جو ہے نا، آپ ایک مطالعہ ہے آپ کا، لیکن جب آپ شیعوں کے ضد میں آ جاتے ہیں آپ بھول جاتے ہیں اپنے کتب کو.